السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو بیٹوں کے چاؤ میں مبتلا خواتین کے لیے فسانہ عبرت ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اظہار احمد کو تیسرا بیٹا ہوا تھا۔ جتنی خوشی اظہار اور روشن کو تھی، اس سے کئی گنا زیادہ خوشی انجمن آرا کو تھی۔ پورے ہاسپٹل میں ادھر ادھر بھاگی بھاگی دوڑتی پھر رہی تھی۔ خوشی سے بانچیں کھل کر کانوں سے جو لگی تھیں تو پھر اپنی جگہ پر واپس نہ آئیں۔ فرط مسرت اور جذبات سے ان کے منہ سے بات تک نہیں نکل رہی تھی۔ ہاسپٹل کے سارے سٹاف کو نیک دیے، مٹھائی کھلائی۔ وہ جس کی خواہش بڑی بہو پوری نہ کر سکی تھی، چھوٹی اور لاڈلی بہو نے آ کر یکے بعد دیگرے 3 بیٹے پیدا کر کے 6 سالہ پرانی خواہش کو 30 ماہ کے اندر اندر پورا کر کے ان کی دیرینہ خواہش پوری کر دی تھی۔ ہائے میں صدقے، میری نیک پروین بہو کے کیسے بخت ہیں، کیسے شگونی قدم ہے میرے گھر میں، بیٹے کی رونق بخش دی۔ ہائے اللہ، توبہ اماں، کم از کم الحمدللہ ہی کہہ دیں۔ بڑی بہو کو اماں کا سارا کریڈٹ روشن کو دے دینا ناگوار گزرا تھا، اور بات بھی صحیح تھی۔ بڑی بہو کو اماں کا والہانہ انداز اور روشن اور اظہار کا تغافر بھی کچھ اچھا نہیں لگا تھا، مگر وقت اور حالات کا تقاضا تھا کہ وہ چپ رہے۔ نائلہ، جاؤ تم گھر جا کر جلدی سے روشن کے لیے یخنی بناؤ، اس کے کمرے کی صفائی کرواؤ۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے 2 گھنٹے میں ہم آ رہے ہیں، بس خیر سے۔ سٹاف کو مٹھائی کھلا کر فارغ ہوئی تو بڑی بہو کو آرڈر دے دیا۔ جی اماں، بڑی بہو سعادت مندی سے بولی اور اپنا پرس اٹھا کر جانے کو تیار ہوئی۔ ارے ہاں، جاتے جاتے پیلا بلب لیتی جانا، منع کے سر پر لگانا ہے۔ مزید ہدایات جاری ہوئیں۔ بڑی بہو سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ انجمن آرا کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے جبار احمد اور چھوٹا اظہار احمد۔ جبار احمد کے اوپر تلے 4 بیٹیاں تھیں، پھر کچھ پیچیدگی کے باعث مزید اولاد نہ ہونے کا ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا۔ انجمن آرا کو بیٹیاں بالکل بھی نہیں پسند تھیں۔ ہر پوتی کی پیدائش پر ان کا منہ بن جاتا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پوتیوں کی طرف دل مائل ہی نہ ہوتا۔ جبار احمد اور نائلہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی۔ بچیاں دادی دادی کہہ کر ان کے پاس جاتی اور وہ انتہائی ناگواری سے ان بچیوں کو جھڑک دیتی۔ 5 سال سے لے کر 1 سال تک کی بچیاں گھر میں ادھر سے ادھر دوڑتی پھرتی، لیکن دادی کا پیار اور توجہ حاصل نہیں کر سکی۔ صرف ماں اور باپ ہی خیال کرتے۔ پھر اظہار احمد کی شادی ہوئی اور شادی کے 9 ماہ بعد پہلا بیٹا ہوا تو انجمن آرا کے دل کی کلی کھل گئی۔ روشن جو پہلے ہی ان کی نور نظر تھیں، مزید پیاری ہو گئی۔ بڑی بہو اور پوتیاں پہلے ہی اگنور کی جاتی تھیں، اب تو یہ فاصلہ مزید بڑھ گیا۔ روشن سر پر چلتی چلی گئی۔ ابھی بڑا بیٹا 3 ماہ کا بھی نہیں ہوا کہ ایک بار پھر سے وہ امید سے ہوئی اور ساس اور میاں کی ہتھیلی کا چھالا بن گئی۔ دوسرا پوتا ہوا تو انجمن آرا ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اب 80 گز کا گھر چھوٹا پڑنے لگا تھا، سو انجمن آرا نے بڑے بیٹے کو کہہ دیا کہ وہ کمیٹی ڈال کر اپنے لیے اوپر 2 کمرے، غسل خانہ اور کچن بنا کر وہاں شفٹ ہو جائے، کیونکہ دوسرے کے فوراً بعد روشن نے تیسرے کی آمد کی نوید بھی اماں کے کانوں میں پھونک دی تھی۔ وہی ہوا۔ جبار نے بہت ہاتھ کھینچ کر اور تنگی کے ساتھ کمیٹی جمائی، اپنی فیملی کے لیے اوپر 2 کمروں کا ٹین کی چھت والا گھر بنایا۔ وقت گزرتا رہا، اماں کی 2 نظری نہ صرف بہوؤں بلکہ پوتے اور پوتیوں کے درمیان بھی صاف نظر آتی تھی۔ بچیاں بڑی ہوئیں، ماشاءاللہ سب پڑھائی کے علاوہ امور خانہ داری میں بھی ماہر، نیک اور شریف تھیں، جبکہ اظہار کے 3 بیٹے ماں باپ کے ساتھ ساتھ دادی کے بیجا لاڈ اور حمایت کی وجہ سے اول درجے کے نکھٹو، بدتمیز اور بدزبان نکلے۔ لڑکے بڑے ہوئے تو وہ 3 کمرے اظہار احمد، روشن اور بیٹوں کے لیے کم پڑنے لگے۔ اظہار احمد نے اماں کو صاف کہہ دیا کہ وہ اوپر چلی جائیں، بچیاں تو شادی کے بعد چلی جائیں گی، ہمارے یہاں تنگ جگہ کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ انجمن آرا اپنے پوتوں اور بہو کو دیکھے بنا 10 منٹ نہیں رہ سکتی تھیں۔ یہ سن کر خوب وویلا مچایا، لیکن پوتوں نے بھی کہہ دیا، دادی نے خواہ مخواہ ایک کمرے پر قبضہ جما رکھا ہے، وہ برآمدے میں بھی تو رہ سکتی ہیں نا۔
ضروری نہیں کہ پورے کمرے پر قابض ہو جائیں۔ اب انجمن آرا کو بیٹے اور بہو اور پوتوں کی باتوں سے بہت دکھ ہوا۔ ساری زندگی جن کو اپنے سینے پر رکھ کر پالا، اپنی نیندیں حرام کی، آج وہی پوتے، وہی بہو اور بیٹا برسوں سے قائم ان کی مخصوص جگہ اور کمرے سے بھی بے دخل کر رہے تھے۔ انجمن آرا کو رونا آ رہا تھا۔ وہ بہو، بیٹا اور پوتیاں جن کو کبھی عید، شب برات پر بھی ایک دوپٹہ تک نہ دیا تھا، کبھی پیار سے گود میں نہ بٹھایا تھا، اب کس صورت سے وہاں جاتی؟ حالانکہ جبار اور نائلہ اماں کا برابر خیال رکھتے، ہر ماہ ان کے ہاتھ میں معقول رقم رکھتے، مگر جواباً انہوں نے کبھی بھی بہو، بیٹے اور پوتیوں کا خیال نہ رکھا۔ بچیاں گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھیں، اسی طرح محنت کر کے اب اوپر کے پورشن میں 3 ٹائلز کے کمرے اور مزید کچھ کنسٹرکشن بھی کروا لیا تھا۔ 2 بیٹیوں کے رشتے بھی طے ہو چکے تھے، جبکہ چھوٹی دونوں ابھی میٹرک اور 8ویں کلاس میں تھیں۔ اماں، شام کو اوپر چلی جانا، آپ کا یہ کباڑ جیسا صندوق اب پھینک دیں کیا؟ اوپر بھائی کے پاس الماری میں کپڑوں کے لیے خانہ لے لیں گے آپ۔ یہ پلنگ بھی یہیں رہنے دیں، شمائل کے سونے کے کام آئے گا۔ میں رات کو آفس سے آ کر کمرے کی صفائی کروا دوں گا، تب تک آپ خالی کر دیجیے گا۔ صبح آفس جاتے ہوئے اظہار حکم دے کر گیا تھا اور انجمن آرا اس کو کچھ کہہ بھی نہ پائی تھی کہ اس نے کون سا کچھ کہنے کا موقع دیا تھا۔ بات مکمل کر کے وہ جا چکا تھا۔ تبھی اوپر جبار، نائلہ اور بچیاں بھی ناشتے کی تیاری کر رہی تھیں۔ اظہار کی آواز اوپر تک آئی، جو ان لوگوں نے صاف سنی۔ انجمن آرا سے ناشتہ بھی نہ کیا گیا۔ بمشکل ایک سلائس ڈبل روٹی کا کھا کر 2 گھونٹ چائے کے پیے اور پلٹ کر اپنے برسوں سے بسے ٹھکانے پر نظر ڈالی۔ ایک پرانا صندوق جس میں ان کے کپڑے اور پلنگ کی چادریں تھیں، ایک لکڑی کا چھوٹا سا شیلف جس پر قرآن پاک، جائے نماز اور تسبیح رکھی تھی، ایک پلنگ، ایک دروازے کے پیچھے لگی کھونٹی جس پر ان کی چادر ٹنگی تھی۔ بس یہی کل کائنات تھی جس کے لیے گھر میں جگہ نہیں تھی۔ شاید اس سامان کی گنجائش تو نکل ہی جاتی، لیکن اصل میں تو اس گھر میں اب ان کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، نہ اب راتوں کو تنگ کرنے والے تھے، نہ ہی ہاتھ سے کھانا کھلانے والے، نہ ان کے گندے کپڑوں کا ڈھیر دھونا تھا، نہ ہی ٹہل ٹہل کر راتوں میں ان کو سلانے کی ضرورت باقی رہی تھی، نہ ہی خرچے سے پیسے بچا بچا کر ان کے لیے عید، شب برات پر کپڑے بنانے کی حاجت باقی رہی تھی۔ اپنی اپنی مرضی سے جس کا جو دل چاہتا کام کر لیتے۔ اب ان بچوں کو روک ٹوک، پوچھ گچھ اور آنے جانے کے متعلق سوال جواب کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ خود مختار رہنا چاہتے تھے۔ دادی کی نصیحتیں، دادی کا لاڈ، دادی کا آتے جاتے سوال کرنا ان کو بالکل پسند نہ تھا۔ سو ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، اور جس میں والدین کی پوری انہیں سپورٹ حاصل تھی۔ انجمن آرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی کسی نے آ کر پیچھے سے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھوں کے لمس میں اپنائیت تھی، خلوص اور محبت تھی۔ انجمن آرا تیزی سے پلٹی، پیچھے دونوں بڑی پوتیاں کھڑی تھیں۔ دادی، اوپر چلیے، ہم نے آپ کے لیے کمرہ سیٹ کر دیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے روم میں رہیں گی۔ بڑی پوتی نے ان کے نرم اور جھریوں بھرے ہاتھ تھام کر کہا۔ انجمن آرا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ پوتی جس کو کبھی اٹھا کر گود میں سلایا تک نہیں تھا، پیار نہیں کیا تھا، وہ کتنے پیار سے کہہ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کی نمی گہری ہو گئی۔ دوسری پوتی نے دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ دادی نے دونوں کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ ندامت کا احساس انہیں غالب ہوا۔ کہنے کو الفاظ نہ تھے، بس دونوں کو سینے سے لگا کر بری طرح رو پڑی۔ نہیں دادی، پلیز ایسا نہ کریں، ہمیں بہت خوشی ہوگی دادی، اور ہماری تو دلی خواہش بھی پوری ہو گئی کہ آپ ہمارے پاس ہمارے ساتھ رہیں۔ دوسری پوتی نے دادی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میری بچیوں، میں چل رہی ہوں، یہاں کی زمین میرے لیے تنگ پڑ گئی ہے، اور جہاں سے میں نے زمین کھینچی ہے وہیں مجھے پناہ ملی ہے، بس ذرا سامان تو اٹھا لوں۔ شدت جذبات سے دادی کی آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں اماں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے گھر میں، میرے دل میں اور میرے پاس آپ کے لیے ہر چیز ہے، ہمیں صرف آپ کی ضرورت ہے۔ پیچھے سے جبار اور نائلہ بھی آ گئے۔ انجمن آرا سخت ندامت محسوس کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ اللہ پاک کا شکر بھی ادا کر رہی تھیں کہ اللہ پاک نے ان کو جبار، نائلہ اور پوتیوں کی صورت میں رحمت سے نوازا ہے۔
وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جن بیٹوں کو لے کر ہمیشہ بیٹیوں کی حق تلفی کی ہے، آج انہی بیٹیوں نے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے۔ تب دادی کو احساس ہوا کہ بیٹیاں واقعی رحمت ہوتی ہیں، اور ہم کتنے نادان ہیں کہ بیٹیوں کو رحمت کی بجائے زحمت سمجھ لیتے ہیں۔